اس کا روٹ ہے جی، یہاں سے یہ نکلے گی اور یہاں تک آ کے یہ آپ کو اتار دے گی۔ میں اس وقت مدینہ منورہ کی ان بابرکت گلیوں سے گزر رہا ہوں جہاں کبھی میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جن کی فضا میں اب بھی رحمت اور نور کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر موڑ ایک داستان سناتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان۔ جب بندہ مسجد نبوی کی طرف بڑھتا ہے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ قدم خود بخود آہستہ ہو جاتے ہیں، زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے، اور دل یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس سرزمین پر چل رہا ہوں جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی تھی، جہاں میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، جہاں شفقت بانٹا کرتی تھی، جہاں رحمت بانٹا کرتی تھی اور اب بھی بانٹا کرتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو میں اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ آپ سب کو مدینہ کی ان مبارک گلیوں کی جھلک دکھا سکوں، مدینہ منورہ کی زیارت کرا سکوں، وہ گلیاں دکھا سکوں جو مدینہ منورہ حرم پاک کے بالکل قریب ہیں، جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ آپ یہاں موجود نہ بھی ہوں لیکن ان منظر کے ذریعے آپ کے دل کو مدینہ کی خوشبو ضرور محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس مقدس شہر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی نیک تمنائیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم، میں حجی علی رضا مدینہ منورہ سے۔ آج میں آپ کو مدینہ منورہ کی وہ پاک گلیوں کی زیارتیں کروانے لگا ہوں جو مدینہ منورہ کے یعنی حرم پاک کے بالکل قریب ہیں، یعنی مرکزیہ میں جو گلی ہیں ان کی میں آپ کو زیارتیں کروانے لگا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہاں کا ماحول دیکھیے گا، نائٹ ویو ہے یہ، آپ ماحول دیکھیے ماشاءاللہ کتنا زبردست ماحول ہے ان کا۔ یہ مرکزیہ کی گلیاں ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں یہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے جو آپ اس ٹائم نظارہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں کا۔ یہ سامنے مسجد گمامہ ہے اور اس سائیڈ پہ حرم پاک ہے۔ میں آپ کو مسجد نبوی شریف کی قریب کی جو گلیاں ہیں نا وہ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہاں پہ مدینہ منورہ کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد کچھ لوگ یہاں پہ ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں اور کچھ یہاں پہ بیٹھ کے ذرا آؤٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ حرم نبوی مسجد نبوی شریف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دکانیں ہیں جو حرم پاک کے بالکل قریب ہیں، زائرین یہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ اور سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، اس سائڈ پہ مسجد گمامہ ہے، اور یہاں پہ لوگوں کا ماشاءاللہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں اور رونقیں یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کا یہ ویو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد ابوبکر صدیق کے اندر کتنا لوگ جو ہے نا نوافل پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ہوٹل وغیرہ ہیں جہاں پہ حجاج کرام یعنی زائرین یہاں پہ کھانے پینے کی دکانوں سے اپنا کھانے پینے کا سامان لے رہے ہیں، اور آگے دکانیں ہیں۔ یہاں پہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے زائرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد لوگ کچھ عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ اندر چلے جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ KFC ہے جہاں سے لوگ اپنا کھانے پینے کا سامان لے رہے ہیں، اور آگے بھی کچھ دکانیں ہیں جہاں سے لوگ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رونقیں ہیں مدینہ منورہ کی، اور حرم پاک کے بالکل قریب جو گلی ہیں وہاں کی۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہیں بنی گئی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی گلیاں، اور نیچے آپ دیکھیں تو انڈر گراؤنڈ مسجد نبوی شریف کے نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے، یعنی جسے بیسمنٹ پارکنگ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے گاڑیاں آ بھی رہی ہیں اور گاڑیاں نیچے جا بھی رہی ہیں۔ یہ بیسمنٹ میں ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نیچے، تو یہ حرم پاک کے پارکنگ کے اندر جا رہی ہیں، یعنی حرم پاک کی جو پارکنگ ہے بیسمنٹ میں، تو یہ گاڑیاں وہاں پہ آ رہی ہیں اور وہاں سے ہی جا رہی ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی یہ جو ہے نا سرنگ بنائی گئی ہے۔ اوپر مسجد نبوی شریف ہے، نیچے پارکنگ ہے اور گاڑیاں وہاں پہ جا رہی ہیں۔
مسجد نبوی شریف کے اطراف یعنی جو گلی ہیں وہ روشنی سے کیسے جگمگا رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ڈبل سٹوری بسیں ہیں زیارات کے لیے ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ زائرین زیارت کرتے ہیں یا پھر یہ سیاحت کے لیے ہوتی ہیں. مدینہ منورہ میں تو یہ زیارت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور یہ کہاں کہاں کی زیارت کرواتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اوپر سے جو ہے نا اوپن ہوتی ہے، اور اوپر سے بیٹھ کے یعنی فرسٹ فلور پہ آپ بیٹھ کے بہت خوبصورتی سے آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کہاں کہاں کی زیارت کرواتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی شریف سے نکلے گی البقیع اور مسجد گمامہ، جو یہ ساتھ میں ادھر مسجد گمامہ ہے. یہاں پہ مسجد گمامہ اور الاسلام گیٹ نمبر 4 سے یہ ہوتی ہوئی جو ہے نا احد میں جائے گی. جبل احد جو ہے النور المول، وہاں سے گزرتی ہوئی سلطانہ روڈ سے القبلتین میوزک یعنی مسجد القبلتین کی زیارت کروائے گی. اور وہاں سے آپ کو غزوہ خندق کی زیارت کروائے گی، پھر مسجد قباء کی زیارت کروائے گی. اس کے بعد الحجاز ریلوے اسٹیشن کی یہاں کی ساری زیارت کرواتی ہے. اور اس کا روٹ ہے جی یہاں سے یہ نکلے گی اور یہاں تک آ کے یہ آپ کو اتار دے گی. یہ سارا جو روٹ اس کا یہاں پہ بنا ہوا ہے. یہ جو روڈ ہے نا یہ مسجد قباء کی طرف جاتا ہے، پیدل واکنگ والا روڈ ہے. یہ مسجد قباء کی طرف جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ گلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹالز بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ کو مسواک ملے گا، عطر وغیرہ ملے گی. اور یہ جہاں سے آپ کو یہ چیزیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی. اور یہاں پہ آگے سمیں ملے گی، جو موبائل کی، ایس ٹی سی کی، زین کی اور سلام کی. یہ ساری آپ کو یہاں سے سمیں ملنی ہیں. یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. اس کا نام بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ مسجد 850 ہجری میں بنائی گئی تھی. اس مسجد کو 1411 ہجری میں دوبارہ رینیو کیا گیا تھا. اب دوبارہ بھی اس کو رینیو کیا گیا، اس کو رنگ وغیرہ کیا گیا. لیکن یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے. اور یہ کافی بڑی مسجد ہے. پیچھے بھی اس کا اوپر گنبد ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ساری اوپر تک اس کا مینار ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کا دروازہ ہے اور اس کی کھڑکیاں. یہ جو دیواریں ہیں نا اس کی کافی دیواروں کی چوڑائی کافی ہوتی ہے، تقریباً 50 سے 60 سینٹی اس کی ان دیواروں کی چوڑائی ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ شارع مسلم بن ہانی روڈ ہے جو یہ جا رہا ہے ادھر. تو ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف کے قریب ترین جو مرکزیہ جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ ان کی گلیاں جو ساتھ میں گلی ہیں ان کی زیارتیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ. یہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں گے. اور ان گلیوں کی رونقیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت گلیاں. اور نائٹ ویو آپ چیک کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کتنا خوبصورت نائٹ ویو ہے. میں آپ کو یعنی دوسری گلی میں لے کے آیا ہوں. پہلے جب میں آ رہا تھا تو وہ گلی تھی یعنی فرنٹ والی سائڈ تھی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. یہ بائک سائڈ ہے جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بائک سائڈ پہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسجد النبوی، مسجد گمامہ اور بنی خضرہ. یہ دیکھیں یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیک سائڈ ہے. یہ وہ سائڈ والی اور یہ بیک سائڈ ہے. اور آپ ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قریب جو گلی ہیں وہاں کی زیارتیں کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ یہ زائرین بسوں میں کچھ مکہ جا رہے ہیں اور کچھ مکہ سے واپس آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ گلیوں کی زیارتیں کریں اور یہاں کے منظر ماشاءاللہ آپ چیک کریں کتنے خوبصورت منظر ہے. یہ سائیکلیں کھڑی ہیں جو آپ کو مل جائیں گی رینٹ پہ، لیکن میں نے یہ کبھی رینٹ پہ لی نہیں ہے تو مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. اگر لینی ہو تو اس سائٹ پہ یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے.
یہ جو منی بسز ہیں نا یہ آپ کو مسجد قباء کی طرف لے جاتی ہیں. جو درخت آپ کو کیوں خوبصورت نظر آ رہا ہے، کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ نیچے دیکھیں، نیچے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اوپر یہ انہوں نے درخت کو روشنی دی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے. یہاں پہ سارے درختوں کو سجایا گیا اور ہر درخت کے نیچے ایسے ہی ہے لائٹیں لگائی گئی ہیں.